وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کو بڑائی سجدی ہے اور بندے کو بندگی اور انکساری سجدی ہے۔ جتنا جس بندے کے اندر عاجزی ہوگی اتنا وہ بندہ اللہ کو پسند ہوگا۔ اس وجہ سے حدیث میں فرماتے من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی، جو جتنا عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے رب کریم پروردگار اتنا اس بندے کو بلندی نصیب فرما دیتے ہیں۔ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں کہ بڑائی اور بلندی میری چادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھو بڑائی اور بلندی اس ذات ہی کو سجدی ہے جن کی صفات ابدی ہے اور جو تمام عیوب سے پاک ہے، اور انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے اور عیبوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عاجزی وہ صفت ہے جس کو اختیار کیے بغیر بندہ اللہ کی معرفت نہیں پا سکتا۔ جتنے بھی اللہ کے عارفین بنے ہیں وہ عاجزی کے راستے سے گزر کر انہوں نے اللہ کی معرفت کو پایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا اس دروازے سے داخل ہوئے بغیر بندہ اللہ کا وصل نہیں پا سکتا۔ اس وجہ سے ہمارے مشائخ عاجزی ہمیں سکھاتے ہیں۔ اب یہ عاجزی بندے کے اندر کیسے آئے گی اور اللہ رب العزت کو یہ صفت کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مقصد عاجزی کا یہ ہے کہ بندے کا دل شریعت اور سنت کے راستے پر عمل کے لیے تیار ہو جائے، اور جب تک دل کے اندر عاجزی نہیں ہوگی شریعت و سنت کے راستے پہ چلنا ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے میں انسان کا نفس سب سے بڑا رکاوٹ ہوتا ہے، اور آج کے دور میں جتنا بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے، جتنا اللہ رب العزت اپنے نعمتوں میں اضافہ کروا رہا ہے، جتنا انسان کا نفس نعمت کا کے موٹا ہو رہا ہے، اتنا انسان کے اندر ہٹ درمی اور اس کے نفس کے اندر عاجزی کم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جب بھی اللہ رب العزت کی حکم کی بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نے اس کو دل سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کیا اور یہ اقرار کر لیا قبلت جمیع احکامہ، کہ اللہ میں دل سے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اس میں کیا حکمت ہے، ان چکروں کے پیچھے اب نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ بچ گیا ہے کہ ہم شریعت و سنت کے راستے پر منون عمل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بندے کے پاس یہ اختیار ختم ہو گیا کہ ہم تعویلات نکالنا شروع کر لیں، اور ہمارے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس چونکہ ہم بھی اس کا حصہ ہے تو یہ باتیں بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فائدہ ہے۔ ہاں، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن ہمارا یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم ان چیزوں میں جو نا اس طرح کی حکمت تلاش کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے
بادشاہ صاحب کی تھوڑی سی نافرمانی کر رہا ہوں بس. اب بادشاہ تو چھوٹا تو نہیں ہے. ہاں نافرمانی کا نسبت اب بادشاہ کی طرف ہو رہا ہے تو اب یہ چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہو گیا. ہمارا چونکہ واسطہ جہاز کے ساتھ ہے، ایئر کرافٹ کے ساتھ ہے، تو ایئر کرافٹ کی جہاں پر بھی مینٹینس ہم لوگ کرواتے ہیں تو وہاں پر بار بار یہ بات آتی ہے ایز پر یو ہیو ٹو پروسیڈ ایز پر AMM پروسیجر. ایئر کرافٹ مینٹینس مینول کے مطابق آپ نے ایئر کرافٹ کو مینٹین کرنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. وہ جو بھی کہتا ہے اپنے منوان اس کو ماننا ہے، اس میں آپ نے اپنا سائنس اور اپنا مائنڈ استعمال نہیں کرنا ہے. تو دیکھو جہاز ایک انسان نے بنایا ہے، اس کا دماغ اور اس کا علم ناقص ہے، وہاں پر ہم اس بات کے اندر اپنا مرضی شامل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی خالقیت اور مالکیت اور اس کی قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں. وہاں پر اللہ رب العزت نے بھی انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ نے بھی مینول دیا ہے، وہ ہے قرآن اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک. تو وہاں پر بھی ہم اپنے دل کی مرضی کو شامل نہیں کر سکتے. یاد رکھیں جو وحی کا علم ہے یہ عقل کے پردوں سے اور عقل کی بلندی سے بہت اونچی چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس وجہ سے میرے دوستو دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں وفا اور فرمان برداری جانوروں کو دیکھ کر ہم سیکھ سکتے ہیں. دیکھو کتنے بڑے بڑے جانور، لیکن اللہ رب العزت نے تمام کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے. کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، ایک 6 سال کا 7 سال کا 8 سال کا بچہ اس کا نکیل پکڑ کر جا رہا ہوتا ہے. اب اگر یہ اونٹ چاہے تو ایک ہی لات سے اس کو آگے کئی میٹر تک پھینک سکتا ہے، لیکن اللہ رب نے اس کو مسخر کیا ہے. یہ شکوہ شکایت نہیں کرتا کہ آپ نے مجھے اچھا نہیں کھلایا، آپ نے مجھے اچھی جگہ پہ نہیں سلایا. اسی طرح میرے دوستو گھوڑا کتنا طاقتور ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے ہاتھ میں اس کو مسخر کیا ہے. اس کا لگام بندے کے ہاتھ میں ہے، جس طرف موڑنا چاہے وہ موڑتا ہے. حالانکہ بندہ گھر آ کر ایئر کنڈیشن یا سردی کے موسم میں گرم بستر میں چلا جاتا ہے. یہ گھوڑا شکایت نہیں کرتا کہ آج میں بیمار ہوں، کل میں نے سک لیو پٹ اپ کرنا ہے، میں نے نہیں کام پہ نہیں جانا، آج آپ نے مجھے بستر نہیں دیا، اچھا کھانا نہیں دیا. اس کی زبان سب کچھ بند ہے. اسی طرح میرے دوستو ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ کتے پالتے ہیں وہ دسترخوان پہ نہیں آتے. اگر وہ چاہے تو کوئی چیز پکڑ کر اسے ہٹا نہیں سکے گا، لیکن وہ جرت نہیں کرتا کہ آپ کے دسترخوان پہ آ جائے. جب اس کو بھوک لگتی ہے قریب آ کر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. تو میرے دوستو دنیا کا نظام اور یہ جانور بھی بندے کو بندگی سکھاتی ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو ان چیزوں کا مالک بنایا ہے اور وہ آپ کی مرضی اور آپ کے چاہت کے مطابق چلتے ہیں، اسی طرح یہ انسان آپ کو تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے اور سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے. آپ تو اپنے اپنے پروردگار رب کی فرمان برداری اور چاہتوں بھی اپنے آپ کو قربان کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی طرح میرے دوستو اللہ رب نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا ماتحت بنایا. اب اللہ رب العزت کے احکامات میں سے نکتہ چینی کرنا، اس پر اعتراض کرنا، یہ ایمان سے محرومی کا سبب ہوتا ہے. میرے دوستو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. کسی حکم کو نہ ماننا سستی کی وجہ سے الگ بات ہے، گناہگار بندہ ضرور ہوتا ہے لیکن بندہ ایمان سے محروم نہیں ہوتا. لیکن شریعت اور سنت کو حقارت سے دیکھنا، اس کی تحقیق کرنا اور اس سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، یہ ایمان سے محرومی کا سبب ہوتا ہے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ایک جگہ پہ 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ شریعت کا حکم ایسا ہے، دوسرا کہتا ہے پرے رکھ شریعت کو. وہ کہتا ہے فقط کفر. اس طرح کی بات کرنے سے اب یہ ایمان سے محروم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ شریعت کا اور سنت کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اب اللہ کے معاملات میں کوئی بندہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. اللہ اور یہ بات موت کے وقت کلمے سے محرومی کا سبب ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.
یاد رکھے کہ جب تک مومن کے دل کے اندر حکم خدا کی عظمت نہیں ہوگی اس وقت بندہ شریعت و سنت کے راستے پہ چل نہیں سکتا. حتیٰ کہ ایک عالم ہوگا اگر اس کی نفس کی اصلاح اگر نہیں ہو گئی ہے تو وہ بھی شریعت کے احکامات میں اپنی منشا اور اپنی مرضی ڈھونڈتا رہے گا. جبکہ میرے دوستو ہم نے اپنی منشا اور مرضی کو اللہ کی مرضی میں پناہ کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے قرآن کے اندر اپنی منشا کو نہیں ڈھونڈنا ہے بلکہ ہر آیت کو اس انداز سے پڑھنا ہے کہ اس میں رب کریم پروردگار کی منشا کون سی ہے, رب مجھ سے کیا چاہتے ہیں, کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح اللہ رب العزت نے گھوڑے کا لگام آپ کے ہاتھ میں دے دیا, اب اس نے آگے چلنا آپ کی مرضی کس سے. اسی طرح اب اللہ رب العزت نے آپ ایمان لا کر آپ نے اپنے زندگی کا لگام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا. اب آپ نے اپنی زندگی کو ایسی گزارنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بڑے حکیم حکمت والے ان کے اشعار ہیں اور بڑے حکمت کے واقعات وہ ذکر فرماتے ہیں. ایک بادشاہ گزرے ہیں محمود اور اس کے ایک بڑے عقل مند غلام تھے ایاز. ان کے واقعات بڑے سبق والے ہیں. تو 3 واقعات میں اس کا مختصر خلاصہ صرف سمجھاؤں گا, بیان کرنا شروع کروں گا. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ اس سے مطلب بندگی ہی ٹپکتی ہے. ایک مرتبہ جب بادشاہ نے اس کو اپنا خاص مقربین میں سے جب بنایا, جب دیکھا اس کے اندر صفات ہے, اب سارے جتنے بھی مصاحبین ان کے ساتھ حسد ہونے لگی. ہمارے حضرت فرماتے کہ حسد کے آنکھیں تو نہیں ہوتی لیکن اس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں اور یہ بات کو پھر آگے پہنچاتے رہتے ہیں. تو سب حسد کرنے لگے کہ یہ تو فقیر بندہ تھا, بادشاہ کا اتنا قریب کیسے کیوں بن گیا. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ بادشاہ سلامت, یہ بڑا بیوقوف ہے, احمق ہے اور اس پر آپ اعتبار نہ کر لیں. تو بادشاہ نے امتحان ان کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ ایک کھڑوا پھل منگوایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے پیسز کر دیے. اب سب کو پیش کیا, سب نے کانے سے ہاتھ روک دیے. اس ایاز نے اس کھڑوا پھل کھایا. اب سارے ہنسنے لگے کہ بادشاہ دیکھو ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ بیوقوف ہے, یہ کوئی کھانے کی چیز تھی. اب ایاز سے بادشاہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں کھایا. کہا کہ حضرت اتنے عرصے میں ہم آپ کے دیے ہوئے اتنے اچھے اچھے پھل اور نعمتوں کو کھا رہے تھے, آج اگر کوئی کڑوا پھل ملا تو آپ کا چونکہ حکم تھا, آپ نے پیش کیا تھا, تو اس وجہ سے میں نے کھایا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اسی طرح بندگی آنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کتنے نعمتوں سے نوازتے ہیں. کبھی ناخوشگوار واقعہ آ جاتا ہے, کبھی کسی نعمت میں کمی آ جاتی ہے تو پھر ہم اپنے دل کو چھوٹا کر دیتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں پیش آیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دوسرا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصاحبین نے پھر تنگ کرنا شروع کر دیا اور یہ شکایت لگائی کہ ایاز کے پاس ایک الماری ہے, اس الماری کو دن میں 2 مرتبہ یہ نظارہ اس کا کرتا ہے اور اس پہ لاک لگایا ہوا ہے, کسی کو دکھاتا بھی نہیں. بادشاہ نے جب بلایا کہا کہ ایاز الماری کھول دو. تو ایاز نے کہا کہ حضرت آپ کو اس الماری دیکھنے پر آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. بہرحال جب تالا کھول لیا, اس الماری کے اندر کیا تھے ایک پٹا پرانا جبہ اور کچھ پٹے پرانے جوتے پڑے ہوئے تھے اور ایک چادر تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ نے لوگوں کی نظروں سے اس کو کیوں چھپایا ہوا. یہ تو اعتراض کر رہے تھے کہ اس کے اندر بڑے قیمتی جواہرات اور قیمتی چیزیں اس نے چھپائی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ حضرت اس کا نظارہ اس وجہ سے میں روزانہ کرتا ہوں کہ جب میں آپ کے دربار میں آیا میرے پاس یہی پٹا پرانا چادر تھا اور یہ پٹی پرانے کپڑے تھے اور اسی جوتوں کے اندر آیا تھا. میں روزانہ اس کا نظارہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ مجھے میرے اوقات نظر آ جائے. یہ تو آپ نے مجھ پر فضل کیا اور مجھے اپنا قریب کر دیا, اس وجہ سے دیکھتا رہتا ہوں کہ میرے اندر عجب اور تکبر پیدا نہ ہو جائے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے اس واقعے کو سن کر سمجھ کر ہم بھی ایک دن بغیر لباس کے اور بغیر کپڑوں کی دنیا کے اندر آئے تھے
اور اسی بغیر لباس کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ تو یہ ہماری اوقات ہے، کرسی پر بیٹھ گئے، عہدہ آیا، مال آیا، پیسہ آیا، علم آیا، تو آیا ہم تکبر کریں گے؟ نہیں میرے دوستو، پرائے چیزوں پر تکبر کرنے والا احمق ہی ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے میرے دوستو یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے اور اللہ نے امتحان کے لیے دی ہے۔ تیسرا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک اور شکایت انہوں نے کی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو بادشاہ نے ایک دن سب کو بلایا اور اپنے محل کا سب سے قیمتی جو جوہر تھا اور ڈائمنڈ تھا اس کو پیش کیا کہ سب نے اس کو توڑنا ہے۔ اب جتنے بھی وزراء ہیں سب نے کہا حضرت یہ تو آپ کے تاج پر اچھا لگتا ہے، سجتا ہے۔ جب ایاز کے پاس آیا تو ایاز نے فوراً اس کو توڑ دیا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے، اب سارے ہنس رہے کہ حضرت ہم آپ کو نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ہی کرے گا، اس سے آپ ہی ایسی توقع رکھے، یہ تو احمق ہے۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں توڑ دیا، تو فرمایا کہ دیکھو میرے سامنے دو راستے تھے، یا ڈائمنڈ توڑنا تھا یا آپ کا حکم توڑنا تھا۔ میں نے ڈائمنڈ تو توڑ دیا لیکن آپ کے حکم کو نہیں توڑا۔ تو میرے دوستو اسی طرح ہمارے سامنے یا تو دل کو توڑنا پڑتا ہے یا اللہ کے حکم کو توڑنا پڑتا ہے۔ جو اہل دل ہوتے ہیں وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حکم خدا کو نہیں بلکہ اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو یہ واقعات جو ہمارے بڑوں نے بیان کیے یہ حکمت سے بری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو جب ہم اللہ کے حکم کو توڑتے تو 70 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنے عظمت والے رب کی جو نا حکم کو توڑ رہا ہوں۔ یاد رکھے جب شیر جو نا اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے تو جلال میں آتا ہے، اسی طرح جو بندہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ جلال میں آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اے میرے بندے یہ میری حدود ہے، خبردار کہ میری حدود کے قریب اگر آ گئے۔ ہم دنیا کے اندر ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ زما د پٹی اور د پولی قریب رہ لے دا سے بدی کما۔ اللہ بھی فرماتے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، خبردار اگر میرے حدود کے قریب آ گئے تو آپ کے ساتھ ایسا حشر کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو ایک ہے رحمانی عمل، ایک ہے پیغمبرانہ عمل، اور اس کے مقابلے میں ایک ہے شیطانی عمل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی، گندم کا خوشہ کھایا، لیکن اب خطا ہونے کے بعد اپنی طرف سے کوئی تعویلیں پیش نہیں کر رہے کہ اللہ میں نے اس وجہ سے کھایا، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو کوئی اور پل تھا، کوئی اور درخت میں سمجھ رہا تھا، میرا ارادہ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ کیا کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اور اس کے مقابلے میں ہٹ درمی یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان نے بھی اللہ کے حکم کو توڑا لیکن تعویلیں پیش کرنا شروع کیے۔ کیا کہنے لگے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے جس کے اندر بلندی ہے مجھے آپ نے اس سے پیدا کیا، اس وجہ سے میں نے سجدے سے انکار کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو آج طبیعتوں کے اندر ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اور ہماری جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں ان سب کا، ان تمام لڑائی اور جھگڑوں کا وجہ ہٹ درمی ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر بھی غلطی کر لیتی ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی انا ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی، معافی نہیں مانگتی۔ اسی طرح خاون بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اہلیہ کا دل توڑ رہا ہوں، بہن کا دل توڑ رہا ہوں، والدہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن ہٹ درمی ہوتے کیوں کہ میں کیوں اپنے آپ کو سر کو نیچا کر لوں، میں کیوں اس کی بات کو مان لوں۔ اسی طرح میرے دوستو بھائی جو نا چھوٹا بھائی ہوتا ہے لیکن بڑے بھائی کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے، والد کی نافرمانی کر دیتا ہے، طبیعت میں ہٹ درمی اور ضد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، ہمارے حضرت جید احمد برکات انہیں فرماتے ہیں کہ اس جملے کو اپنے دل پہ لکھ لے، جو بھی غلطی ہو جاتا ہے بس یہ کہہ لے بس غلطی ہو گئی معاف کر لیں۔ یہ تمام لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کا حل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ اگر ہم یہ جملہ سیکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہمارے بڑے بڑے لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات تو یہ کہ آج تک یہ الفاظ ہمیں کسی نے سکھائی نہیں، اور دوسرا اس کے سیکھنے کے طلب بھی ہمارے اندر کبھی پیدا نہیں ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے پیر مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے سالکین کو اور مریدوں کو یہ بات سمجھائے اور ان کے دل کو شریعت و سنت کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اس وجہ سے میرے دوستو دنیا کے اندر معافی مانگنا آسان ہے، قیامت کے دن پھر معافی مانگنا ناممکن بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھو جو اللہ کے احکامات ہوتے اللہ سے توبہ مانگ لیں، اور بندوں کے حقوق میں اگر کمی کی ہے تو بغیر معاف کیے بغیر معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہو سکتی۔ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کی غیبت کی ہوگی، کتنوں کو برا بلا کہا ہوگا، کتنے لوگوں کی دل آزاری کی ہوگی۔ ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان سے معافی مانگ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ میرے دوستو محمد شاہ مکرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے کچھ گارڈز تھے تو جنگل میں نکلے شکار کے لیے۔ اب انہوں نے شکار تو نہیں کیا ہرن کا، لیکن ایک بڑھیا کی جنگل کے اندر گھر تھا، اس کی گائے کو شکار کیا اور پھر تاوان دینے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ اب اس بوڑھی عورت کے پاس ایک ہی گائے تھی اور یہ اس کا سب کچھ تھا، تو لوگوں سے پوچھنے پر ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا بادشاہ بڑا ہی رحم دل انسان ہے، اور فلاں دن کئی دن بعد وہ اس پل سے گزریں گے۔ تو وہ بوڑھی عورت اس دن کا انتظار کر رہی تھی اور بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب وہ بادشاہ پل سے گزرنے لگا تو فوراً یہ قریب ہو گئی اور اس کے گھوڑے کا لگام پکڑا کہ محمد شاہ، میرا اور آپ کا ایک فیصلہ ہے، اس پل پر حل کرنا ہے یا اس بڑے پل پہ حل کرنا ہے، اس دنیا کے پل پہ حل کرنا ہے یا پل صراط کے پل پہ حل کرنا ہے۔ تو وہ نیک انسان تھا، فوراً روتا ہوا نیچے آ گیا، اماں جی کیا مسئلہ ہے؟ محمد شاہ کی کیا اوقات ہے کہ اس پل پر اللہ کا سامنا کرے اور آپ کا سامنا کر لے؟ ادھر ہی جو مسئلہ ہے بتا دیں، آپ کے بندوں نے میرے گائے کو مار دیا ہے، اب اس کا تاوان مجھے چاہیے۔ تو بادشاہ نے معافی بھی مانگ لی اور ایک گائے کے بدلے 70 گایوں کی قیمت بھی ادا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو کہتے اللہ کا ڈر اور حکم خدا کی قدر۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو دیکھو یہود پر اللہ کی لعنت کیوں آئی اور اللہ رب العزت کی رحمت سے کیوں یہ دور ہو گئے؟ ان کی ایک ہی وجہ تھی کہ ان کی طبیعت کے اندر ہٹ درمی تھی۔ کوئی حکم اللہ کا اگر ہوتا تو تورات کے آیاتوں میں سے اپنی منشا کو دیکھتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکل آ جائے۔ آج ہم بھی بلکہ بعض اوقات ایک صاحب علم بھی یہ کوشش کرتے، کوئی بات اگر مسئلہ بیان کر لے، اگر وہ مسئلہ غلط ہو تو پھر بھی اس کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے حوالے دیکھتے رہتے ہیں کہ مجھے کسی جگہ سے کوئی ایسے حدیث، کوئی ایسے آیت ملے کہ میرا پلڑا باڑی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بلکہ ایک آخری واقعہ بتا کے بات مکمل کر لیتا ہوں۔ ہمارے بڑے نیکی کرنے والے تھے لیکن پھر بھی ڈرتے تھے، اور ہم گناہ کرنے والے ہیں اور پھر بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ قرآن عظیم الشان میں مجاہدین عظام کا واقعہ ذکر کرتے، ان کی کیفیت ذکر کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ کتنے ایسے مجاہد اور کتنے ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر دشمن کے خلاف جہاد لڑا۔ فما وہنوا لما اصابہم، پھر اللہ رب کے راستے میں ان پر جو مصائب آئے، نہ صرف انہوں نے ان کے مقابلے میں ہمت بھی نہیں ہاری بلکہ اپنے ہمت کو مضبوط رکھا۔ وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی۔ وما استکانوا، اور نہ ان پر اللہ کی راہ میں کوئی غم آیا، نہ کوئی پریشانی، اور نہ رو پڑے اور نہ وہ دبے دشمن کے سامنے۔ وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ اللہ رب العزت ایسے مستقل مزاجوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب ان کا عمل یہ ہے کہ انبیاء کے معیت میں دشمنوں کے خلاف لڑے، لیکن اور استقامت کے ساتھ لڑے۔ اب اس عمل کے مقابلے میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم تو ایسے ہیں، بلکہ عاجزی پیش فرما رہے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم گناہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے جو زیادتی ہوئی ہمیں اس پہ معاف کر لینا۔ تو دیکھو یہ اللہ والوں کی صفت ہے کہ اتنا بڑا عمل کر کے بھی اتراتے نہیں بلکہ عاجزی پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف شیطان اپنے عمل پر اس کوئی عمل بھی نہیں کیا تھا اور اتراتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو ہم نے اللہ کے در پہ جھکنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟
رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس ایک آسرا ہی یہی ہے۔ اپنے عمل پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اسی مجلس میں ہم اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔